أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 217 تا 220 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش مکہ کو اسلام کی بے لاگ دعوت پیش کریں. یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اس اللہ پر توکل کریں جو زبردست ذات ہے، غالب ذات ہے، جس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے. اگر انسان اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں، اللہ انہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا. آپ اس ہستی پر توکل کریں جو عزیز الرحیم ہے. الذی یراک حین تقوم، جو اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اللہ کے دین کو کی دعوت دینے کے لیے اٹھتے ہو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اٹھتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ قریش مکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ اسلام کی بے لاگ دعوت پیش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پر ہے، آپ کا مددگار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے، اور امت مسلمہ کو بھی یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. آپ اللہ کے دین کی دعوت کو بے لاگ انسانیت کے سامنے پیش کریں. دنیا کے انسان، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی دعوت انسانیت کے سامنے بے لاگ انداز میں بغیر کسی خوف و خطر کے جرأت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت اور اپنی ہی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.